جامعہ مظہر علوم کا سالانہ جلسہ آج ہے، سالانہ جلسہ آج ہے، ہو گئی رب کی عنایت، رب کا یہ احسان ہے۔ اور غور کر لو اس چمن کی بنیاد ہے کس نے رکھی، غور کر لو اس چمن کی بنیاد ہے کس نے رکھی، تھا وہ اللہ کا مقرب بندہ مخلص تھا وہ۔ بتلاؤں کہ آپ کو کیا کہنا ہے، میں دو چار باتیں کہوں گا اور آپ کو اس کی ترجمانی کرنی ہے۔ میں کہوں گا نعرہ تکبیر، آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر۔ میں کہوں گا علماء دیوبند، آپ کو کہنا ہے زندہ باد۔ میں حضرت کے نام سے ایک نعرہ لگاؤں گا تو آپ کو کہنا ہے زندہ باد۔ اور یہ اس طرح کی ترجمانی ہونی چاہیے تاکہ حضرت کو محسوس ہو جائے کہ ہاں میں بجھیڑا کے جلسے میں گیا اور وہاں کے لوگوں نے زندہ دلی کا ثبوت پیش کیا اور میرا سواگت کیا، ویلکم کیا۔ تو انشاءاللہ آپ اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں سے تائید کریں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دارالعلوم دیوبند، ماشاءاللہ ایسا لگا کہ آپ سب بیدار ہیں۔ اور ایک آخری درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مدرسہ ہادہ کے جو گیٹ کے باہر لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا اور معتبر ہوا چلا ہے۔ آئیے میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے ان اشعار کے ساتھ حضور والا کا استقبال کرتا ہوں۔ ویران مسجدیں ہیں، سونی ہے خانقاہیں، ویران مسجدیں ہیں، سونی ہے خانقاہیں، پہچان اب کہیں سے ملتی نہیں ہماری۔ غزوہ حنین و خندق خیبر کی سرزمی کو، غزوہ حنین خندق خیبر کی سرزمی کو، اے میرے گلشدہ دل آواز دے کہیں سے۔ آئیے میں حضور والا سے درخواست کرتا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسمیع صاحب وہ آئیں اور اپنی دھماکہ خیز خطابت سے سامعین کے دلوں پر جاویدانی کا اثر رکھیں۔ ایک بار دل کی گہرائیوں اور عقیدت سے نذرانہ درود و سلام پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اور باقی حضرات ادھر ادھر متوجہ نہ ہوں، جب بھی کوئی تقریر کرے تو آپ اس کی تقریر سننے آئے ہیں تو اسے سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خود توجہ نہیں فرمائیں گے تو اللہ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔ دیکھ لو پیچھے جتنا دیکھنا ہو میرے بولنے سے پہلے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آ رہا ہے آپ کا دوست؟ دیکھ لو کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن جب میں بولنے لگوں تو پھر مت دیکھنا پیچھے، پھر چاہے عورت آئے یا مرد آئے یا ہجڑا ہے تو ادھر ہی دیکھنا۔ آپ کہو گے ہجڑے کو بھی نہ دیکھے، اسے تو دیکھنے دو۔ تو اگر تقریر سننے کے لیے آپ نے بستی والوں نے بلایا ہے تو پھر تقریر سنیں، اور یہ جو اپنا کام چل رہا ہے ان کو چلتے رہنے دیں۔ ٹھیک ہے؟ متوجہ ہیں؟ شروع کی جائے بات۔
بس ان کو دیکھ لیجئے دولہا میاں کو، ٹھیک ہے نا؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ. محترم حضرات، آپ کی یہ آج کی آخری نشست ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میں رات کے بجائے دن میں آیا. مجھے رات آنا تھا، لیکن میں رات گجرات کے شہر پالن پور میں تھا، اور وہاں سے پوری رات چل کر ایک پل راستے میں نہیں سویا. صبح گھر آیا، اور کل ہی میری رفیقہ حیات، شریک حیات، زوجہ محترمہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور شدید طبیعت خراب. بچے پریشان تھے. میں نے معذرت کرنا چاہتا تو بھی مجھے معذرت نہیں ملتی. میں چونکہ وعدہ کر چکا تھا آؤں گا، اس لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. اس لیے سیدھا اسٹیج پر آیا، اور میں شکر گزار ہوں جناب کا کہ آپ نے جو مجھ سے کہا تھا 4 بجے اسٹیج پر کرسی پر بٹھا دینے کا وعدہ پورا کیا. اس لیے مجھے جلدی جانا بھی ہے. رات کا ایک اور تقاضا ہے تفسیر کا، اس کو بھی نبھانا ہے. یہ بیماری کا ذکر میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ میرا عذر سمجھ سکیں اور ہم سب اجتماعی طور پر دعا کر سکیں. حالانکہ رات میں نے وہاں کے اجتماع میں اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی، اللہ سے لو لگائی اور دعا کی. مگر میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے بات کہی ہے، میں معذرت کر سکتا تھا، گھر رک سکتا تھا،
میرے سامنے شرعی عذر موجود تھا، لیکن جس دین اور جس اسلام کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور جس قرآن کریم کو ہم نے پڑھا ہے، اور جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا رہبر و رہنما جانا ہے، اور جو ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا مومن کی ذمہ داری ہے، ایک عہد کا نبھانا یہ اسلام کا حکم اور فریضہ ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ وعدہ توڑنا اور وعدے کو پورا نہ کرنا یہ ایک منافق کی علامت اور ایک منافق کی نشان دہی ہے۔ اس لیے اس وعدے کو نبھانے کے لیے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے، نہ دوائیں کچھ کر سکتی ہیں۔ شوہر بیوی کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہے تب بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج سے 1450 برس پہلے جو دین اس دنیا کو دیا گیا اور جو رہبر و رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے گئے، انہوں نے ہماری رہنمائی اسی لیے کی ہے کہ ہم دنیا میں ایک ایسی قوم بنے جس کی پہچان اور علامت یہ ہو کہ وہ جب بولتی ہے تو سچ بولتی ہے، اور جب وہ تولتی ہے تو پورا تولتی ہے، اور جب وہ کسی کا اس پر حق ہوتا ہے تو وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لہذا آج دنیا میں جو ہماری پہچان تھی اسلام کے تعلق سے وہ مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور ہم وعدہ خلافی کو کچھ نہ جرم سمجھتے ہیں اور نہ ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے ہمیں پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ آج حالت یہ ہے ہماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہی تھی، اے بجھڑے والوں، میں پیچھے بھی آپ کے دوسرے مدرسے میں آیا تھا اور آج پھر یہاں پر آیا ہوں اور ایک تیسرے مدرسے میں نہیں آیا، لیکن اپنی زندگیوں کو سنوار لو اور سدھار لو۔ تمہارے کپڑوں سے نظر نہ آئے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے سر کی ٹوپیاں نہ بتائیں کہ تم مسلمان ہو، بلکہ تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہاری زبان، تمہارا وعدہ کو وفا کرنا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، تمہارا پڑوسی گواہی دے کہ میرا پڑوسی سچا اور پکا مسلمان ہے، تمہارا معاملہ تم سے کرنے والا گواہی دے کہ تم مسلمان ہو۔ آج نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ۔ زمانہ ایک ایسا آئے گا لوگوں پر کہ محض اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن کے محض نقش رہ جائیں گے اور حروف رہ جائیں گے۔ دو باتیں سمجھی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ بھی کچھ سر ہلا دو تھوڑا سا یار۔ آپ کے یہاں بھی کیا کھیت میں چڑیاں دانا چگ گئیں کیا؟ اتنا بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو میں یہی سمجھوں گا کہ پھر بجھڑے کے قبرستان میں پہنچ گیا کیا؟ کہ بھائی مسکرانے میں، سر کے ہلانے میں، آنکھوں سے پیار برسانے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے کیا؟ ابھی تو یوگی مہاراج نے ان باتوں پر ٹیکس نہیں لگایا نا۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان دیکھ کر محض مسکرا دے تو صدقہ ہے۔ کیا ہے تمہارا اسلام؟ اور اگر ذرا سی یہ ٹکا سی زبان ہلا دے اور کہہ دے السلام علیکم تو نیکیاں 10 ورحمت اللہ اور بڑھا دو، 20 وبرکاتہ 30۔ لو 30 روپے کمانے کے لیے تو 3 چکر لگانے پڑیں گے آٹو رکشہ کو، سیلم پور سے برہمپوری، برہمپوری سے سیلم پور، پھر برہمپوری، تب جا کے 30 روپے کمائے گا ایک سواری سے۔ یہاں جو بھی آپ کو اپنا بھائی نظر آئے، یہ ننھا منا بچہ نظر آئے، اسے سلام کر لو۔ یہ بچیاں نظر آئیں، ان کو سلام کر لو۔ ماں نظر آئے، اسے سلام کر لو۔ ہوم منسٹر نظر آئے تو ان کو سلام کر لو۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ہوم منسٹر
سے ہماری ملاقات کہاں ہو جائے گی؟ وہ تو منسٹر ہاؤس میں ہوں گے. ارے بھائی ہوم کہتے ہیں گھر کو, منسٹر کہتے ہیں اسے سنبھالنے والے کو. تو گھر میں جو منتری بیٹھی ہیں زوجہ انہیں ہی سلام کر لو, السلام علیکم. بیوی کو سلام کرنے پر بھی 30 نیکیاں مل جائیں گی. مگر کیا کریں, ہمارا اسلام میڈ ان مدینہ, میڈ ان مکہ نہیں, میڈ ان انڈیا ہے. یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ بیوی کو عزت سے بولنا, بیوی کو تم سے بولنا اور آپ سے بولنا, نارے بابا نا. بیوی تو پیر کی جوتی ہے, اسے پیروں ہی میں رہنے دو. یہ نہیں سنتے آپ, یہ سنتے ہیں. معاشرہ اتنا خراب ہے کہ اسلام چھوڑ کر ہم نے اپنی بیویوں کو دوسری قوموں کی طرح ذلیل و خوار سمجھا ہے, اور ہم اسے ادب سے اور تم سے بھی نہیں بول سکتے. اور اگر کوئی بیچارہ مولوی بول جائے تو پھر سماج اور معاشرے میں اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ میاں جی یہ دیکھیے بیوی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے انہوں نے. خیر بات ادھر سے ادھر چلی گئی. میں آپ کو چاہتا تھا کہ آپ اپنی زندہ دلی کا اور بیداری کا ثبوت دیں کہ آپ اہل ایمان اور اہل مسلمان ہیں. اور چلتے چلتے میں نے آپ کو نیکیاں کمانے کا ایک بہت سنہرا موقع عطا کر دیا ہے. مسکراؤ, نیکیاں, سلام کرو, نیکیاں. کوئی یتیم بچہ آپ کو راہ میں چلتا نظر آئے اور آپ کو پتا چلے کہ اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, اور کسی کا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, ماں رخصت ہو چکی ہے, وہ بچہ آپ کو نظر آئے, کچھ مت کرو, کچھ مت کرو, محض اس بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دو. اس بچے کو جو تسکین اور سکون ملے گا, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. جیسے قربانی کے بکرے اور قربانی کے بھینسے خریدنے کے لیے جا رہے ہو, اس میں ہے کہ جس قربانی کے جانور کو کرو گے تو وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو ملے گی. یتیم آپ کو نظر آئیں تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تم کو نیکیاں مل جائیں گی. کیسا پیارا اسلام ہے جو مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے پر آپ کو ثواب عطا کرتا ہے. ایک ٹکڑا کسی کو کھلا دو بھوکے کو, کل قیامت میں, کل قبر میں جب تمہارے اپنی اولادیں وہاں سے دفن کر کے واپس چلی آئیں گی اور قبرستان سال بھر تک نہیں پہنچیں گے, عذاب اپنا سر اٹھائے گا اور عذاب آپ کی طرف آئے گا. یہ روٹی کا ٹکڑا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں صدقہ ہوں, اور اے عذاب تو میرے اس بندے کو, اس شخص کو نہیں چھو سکتا ہے, اس نے کسی بھوکے کو روٹی کا ٹکڑا کیا. کیسا پیارا اسلام ہے تمہارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمر, تم آگ سے اپنے آپ کو بچا لو, اپنی حفاظت آگ سے کر لو. زیادہ نہ ہو, تم مالدار نہ ہو, امیر نہ ہو, اور کچھ تمہارے پاس نہ ہو تو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تمہارے پاس ہو, وہ کسی کو دے کر کے آخرت میں اسے عذاب سے روکنے کی دیوار بنا. کتنی آسان چیزیں ہیں. ایمان جب آپ کے پاس آ گیا تو ایمان کی حیثیت ایسی ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت کھڑا ہو, کوئی بہت بڑا پیڑ ہو, اس میں بہت ساری ڈالیاں اور اس کی برانچیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ, ایمان کے 70 سے زیادہ ڈالیاں, 70 سے زیادہ شاخیں, 70 سے زیادہ برانچز ہیں. جیسے یہ پیڑ ہے, آپ نے اس کو کاٹ ڈالا ہے, ورنہ اس کی بہت ساری ڈالیاں ہوتی ہیں, آپ نے چھانٹ کر اسے چھوٹا کر دیا ہے. لہذا ڈالیاں جس طرح پیڑ کی ہوتی ہیں اس طرح ایمان کی ڈالیاں ہیں. سب سے اعلیٰ, سب سے افضل تو ہے لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बगैर तो कोई मोमिन नहीं हो सकता। ये ईमान की एक ब्रांच है, एक शाख है, और कम से कम दर्जा ये है इमाततुल अदा अनित तरीक। रास्ते में जा रहे हो, लगा आपको कि यहाँ कोई ईंट पड़ी है, किसी को ठोकर लग जाएगी, कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है शीशे का, किसी के पैर में चुभ जाएगा, आपने उठा के अलग रख दिया। आपको मालूम है कि कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है, किसी बच्चे का पैर पड़ेगा और गिर जाएगा, आपको पता चला कि यहाँ ये तकलीफ देने वाली कोई चीज है, झाड़ झंकार खड़ा हुआ है, आपने उसे खत्म कर दिया। हदीस पाक में आता है, मैंने मिशकात में ये हदीस दारुल देवबंद की तिपाही पर बैठकर पढ़ी थी और आज तक ज़हन के खाके में है। एक शख्स का इंतकाल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर उसकी पेशी हुई, नामा अमाल में उसके पास कुछ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, बता क्या लेकर आया है? उसने कहा, मेरे मौला इबादतें हैं नहीं, खर्च कर नहीं पाया, सजदों की तादाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐ मेरे मौला, मैं खाली हाथ आया हूँ, तन्हे तन्हा आया हूँ, तेरी रहमत का सवाली हूँ, तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, तुझे मालूम नहीं अपनी नेकी का, मगर एक दिन तूने वो काम किया जिससे मैं राजी हो गया, जिससे मैं खुश हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बंदों को कोई तकलीफ न दे, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बंदों को आजार न दे, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे बंदों की तकलीफ को बांट ले, उसे खत्म करने के लिए कदम बढ़ाए। तो एक दिन जा रहा था, रास्ते में एक कांटेदार दरख्त था, गुजरते हुए वो किसी के चुभ जाता, किसी के कपड़े फाड़ देता, किसी का दामन उसमें उलझ जाता। तूने दानाती ली और उस कांटेदार दरख्त को काट दिया। मेरे बंदे ने सुख और चैन का सांस लिया। जा, इसी नेकी पर मैंने तुझे बख्शा और जन्नत में दाखिल किया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब। ये वो अहादीस हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। मगर आज जरा अंदाजा लगाइए कि हमारा क्या हाल हुआ पड़ा है। हमसे कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लाहु नज़ीफुन व युहिब्बुन नज़ाफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला साफ सुथरा है, पाक और पाकीज़ा है, लिहाजा पाकीज़गी को पसंद करता है। मगर अहले ईमान, तो मुझे बताओ, तुम्हारे रब ने पाकी को पसंद फरमाया है, इसलिए तुम कहते हो पहला कलमा तय्यब, और तय्यब के माने पाक, इसलिए तुम कहते हो कुरान पाक, इसलिए तुम कहते हो हदीस पाक, इसलिए कहते हो अल्लाह का नाम पाक। अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। दुनिया के लोगों के पास पाकी का ये फलसफा नहीं है। हमारे पास पाकी और नापाकी का पूरा निजाम है, हमारे पास गंदगी और गिलाजत का पूरा एक सिस्टम है। और ये उलमा जिनको आप मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हो, चाहे वो तालीमुल इस्लाम जैसी छोटी किताब हो, या बच्चियों की पढ़ने वाली बहिश्ती ज़ेवर जैसी किताब हो, या फिक़ा की किताब कुदूरी हो, या कंज हो, या शरे विकाया हो, या नूरुल ईज़ा हो, ये तमाम किताबें शुरू होती हैं किताबुत तहारत से, पाकीज़गी से शुरू होती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत-तहारतु शत्रुल ईमान, ये पाकी आधा ईमान। लेकिन अब जरा अपने आप से पूछो, क्या कर रखा है हमने? 99% मुसलमान, सिर्फ 1% मुसलमान को जो नमाजी है वो पाक रहता है, वरना बाकी जितने आज के हमारे नौजवान हैं, वो मजदूर हो कि किसान, ताजिर हो या ठेला चलाने वाले, वो कहते हैं कि आप हमें इंसान समझते हो, जिस तरह कुत्ते साहब फारिग होते उस तरह हम भी फारिग होकर चल पड़ते हैं। जिस तरह बिल्ली, बकरी, दुम्बा, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, शेर, कुत्ता, लंगूर फारिग होते, उसी तरह हम भी फारिग हो चल पड़ते। कहाँ ढेला और कहाँ पानी का लोटा, है हाल के नहीं। और जब कभी कभी जमात वाले गश्त करने निकलते हैं और कहते हैं भैया चलो मस्जिद में, भैया हाँ आ जाऊंगा रुक रोको आ जाऊंगा। अरे जोर क्यों दे रहे हो, जोर क्यों दे रहे हो, आ जाऊंगा। जब पूछा क्यों नहीं गया, बोला कपड़े पाक रही थी इसलिए नहीं गया।
जुमे के दिन जाकर के सोचता है कि भाई अब जुमे की नमाज पढ़ेंगे तो जरा आज पाक हो जाओ, साफ हो जाओ, वरना मोमिन 24 घंटे उसे पाक रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो मर्द पाक रहते थे मस्जिद कुबा में, उस कुबा में रहने वालों की तारीफ करते हुए अपने नबी को हुक्म दिया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है, इस बात की मुस्तहिक है कि आप उसमें खड़े हों, क़याम करें, नमाज पढ़ें। मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर रखी गई हो, यानी बुनियाद में तक़वा शामिल हो, रियाकारी शामिल न हो, दिखावा शामिल न हो, नामो नमूद शामिल न हो और शोहरत शामिल न हो। तक़वे की बुनियाद पर इस इमारत की बुनियाद रखी जाए। उस बुनियाद का मकसद फसाद न हो, उसमें उसका मकसद टुकड़े टुकड़े करने न हो कि यहाँ मस्जिद कायम है और उसके बराबर में दूसरी मस्जिद की कतन जरूरत नहीं है, फिर भी मस्जिद बनाई जा रही है कि ये मस्जिद हमारी होगी, इस मस्जिद में हमारा मुतवल्ली से इख्तिलाफ है इसलिए दूसरी बनाएंगे, इस मस्जिद में हमारा इमाम से इख्तिलाफ है इसलिए दूसरी मस्जिद बनाएंगे, इस मस्जिद में हमारी ठेकेदारी नहीं चलती इसलिए हम दूसरी मस्जिद बनाएंगे। ये मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर नहीं होगी। अल्लाह ने कहा वो मस्जिद कुबा जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई हो, आप उसमें खड़े हो। एक तो मस्जिद की तक़वे की तारीफ की और साथ में फरमाया फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, और उसमें ऐसे मर्द रहते हैं जो पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। अब जरा अपनी कौम से देखिए, अल्लाह मोहब्बत करे क्यों करे? कितने हैं पाक रहने वाले और कितने नापाकी से दोस्ती करने वाले। माफ कीजिएगा, माफ फरमाइएगा, ये सब बातें किताबों में लिखी हुई हैं, पढ़ते हैं हम, भूल जाते हैं। हम अगर कहीं चले जाएं और मस्जिद के बराबर में लेट्रीने और बाथरूम बनाने का तो बहुत शौक है, मगर उनकी सफाई का इंतजाम कौन करेगा? मस्जिद के बराबर में लेट्रीन और टॉयलेट बने हुए हैं। हुक्म ये है कि मस्जिद में तुम में से कोई शख्स कच्चा लहसुन और प्याज खाकर ना जाए, उसकी बदबू से मस्जिद को आलूदा और नापाक और गंदा न करे। वहां अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते भी होते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचेगी तुम्हारे लहसुन की बदबू से और तुम्हारी प्याज और इसकी छिलकों की बदबू से। मुंह को साफ करके जाओ, या खाना पका हुआ हो उसे खाकर चले जाओ, लेकिन लहसुन और प्याज की बदबू जो हकीकत में बदबू नहीं होती, उससे तो इज्तिनाब। और मस्जिद के दरवाजे पर और मस्जिद के बाहर टॉयलेट बने हुए हैं, पूरा महल्ला शौचालय के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर रहा है और उसमें से ऐसी बदबू जा रही है जैसे तेजाब की फैक्ट्री लगी हुई है। क्या दिखाओगे दुनिया की दूसरी कौमों को? और वो कौमें जिनके यहां पाकी और नापाकी का कोई तस्वुर नहीं है, कुत्ता मुंह डाल दे तो उन्हें पता नहीं कि धोया जाएगा या नहीं धोया जाएगा। बिल्ली का झूठा मकरूह है या पाक है वो नहीं जानते। गधे का झूठा जो है वो मशकूक है या क्या है वो नहीं जानते। लेकिन उन्होंने आज अपनी सफाई सुथराई पर मजबूर कर दिया है तुम्हें। जीटी रोड पर चलते हुए जरा तुम मुसलमानों के ढाबे देखो, जहां ना सफाई है न सुथराई है, जहां कोई निजाम सिस्टम है, और अगर उसके मुकाबले पर आप वहां चले जाओ, हम ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये शिवा पे क्यों गाड़ियां रुक रही हैं, ये शिवा ढाबा क्यों भरा हुआ है, क्या मुसलमान क्या वहां क्यों खड़े हैं? कहते हैं भाई यहाँ प्रेयर रूम भी है और टॉयलेट में जाओ तो ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल में सफाई। अपने यहां जाएं तो अभी पीछे एक मदरसे में जाना हुआ, मदरसे वालों तुम भी जरा अपने आप को थोड़ा सा सुधारो। कितने मदरसों में जाना हुआ, पता चला जलसे के दिन ही टॉयलेट उफन रहे हैं, उबल रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि हम वो कौम हैं जहां तुहूरुल शत्रुल ईमान
نہیں پڑھایا جاتا. ارے اس دن تو کم سے کم صفائی کر لیتے. ادھر بھی ابھر رہے ہیں ادھر بھی ابھر رہے ہیں. خاص میں جب روم میں پہنچے تو وہاں پانی بھرا ہوا ہے, اندر داخل ہوں تو اپنے چپل ہی پورے بھیگ جائیں. لہذا پیشاب کے زور کو دباتے ہوئے دہلی تک جانا پڑا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں اور کس مقام پر جائیں. یہ ہے حال ہمارا. بعض مدرسوں میں جانا ہوا, اچانک دور سے آئے, استنجی کی ضرورت پیش ہوئی. جب اندر داخل ہوئے تو اس میں بھی کنڈی نہیں, اس میں بھی سنکل نہیں, اس میں بھی چٹخنی نہیں. بیٹھے استنجا کرنے کے لیے, ادھر سے کوئی جیسا طالب علم آیا, اس نے یوں کر کے اسے کھولا تو پتا چلا کہ شرم کے مارے زمین میں گھس جائیں یا آسمان کی طرف اڑ جائیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں, چاہے ان کو شرم آئے یا اپنا دامن وہ ہو. مجھے کہنا پڑا صبح کو وہاں کے ذمہ دار سے کہ تمہارے پاس 10 روپے نہیں تھے کہ تم آج اس کی کنڈی لگا دیتے, لو مجھ سے 10 روپے لے لو. یا تمہارے پوری بستی میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو چٹخنی لگا کر چلا جاتا. خدا کی قسم جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے, ہم نے انہیں پہرے داری پر کھڑا کیا کہ جناب آپ ذرا پہرے داری کیجئے, ہم فارغ ہو لیں اور تم فارغ ہو تو ہم پہرے داری کریں. یہ کیا عالم ہے. اور پھر ہمارا شکوہ یہ ہے کہ لوگ ہماری طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے اور ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہے. میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ ٹوائلٹ بناؤ, لیکن اس کا نظام بناؤ. دنیا جانتی کہ مسلمان وہ ہے جس کے یہاں ایک چیز کی پاکیزگی اور ناپاکی ہے. ساری دنیا سمجھ لیتی کہ ہم وہ مسلمان قوم ہیں جس کے کپڑے بھی پاک, جس کی نظریں پاک, جس کا دل پاک, جس کا سینہ پاک, جس کا بستر پاک, جس کے یہاں نجاست غلیظہ بھی ہے اور نجاست خفیفہ بھی ہے, جس کے یہاں غسل جنابت بھی ہے اور جس کے یہاں غسل طہارت بھی ہے اور جس کے یہاں سنت اور مستحب کا غسل بھی ہے. یہ ہم ساری دنیا کو بتاتے, مگر آج کیا کریں, ہم خود دنیا کی ان قوموں سے پیچھے ہو گئے. ہمارے پاس رہا کیا ہے. یہی تو میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو. ایک وقت ایسا آ جائے گا زمانے پر کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا. لا یبقى من الاسلام الا اسم. بس مسلمان کا نام ہے. کیا نام ہے بھائی؟ خالد بھائی. اچھا, اور کیا نام ہے صاحب؟ طیب بھائی. نام کیا ہے؟ جمال صاحب. نام کیا ہے؟ فلاں. لیکن کام کیا ہے آپ کا؟ کام ہے میرا لوگوں کو چونا لگانا, لوگوں کے مال ضبط کر لینا, جھوٹ میں انہیں پھنسانا اور یہ بتانا کہ میرا بزنس افریقہ میں چل رہا ہے, میرا بزنس امریکہ میں چل رہا ہے, میں نے ایک شو روم دبئی میں خرید رکھا ہے اور وہاں میں سونے کی کانیں خریدتا ہوں اور اس کے سکے بناتا ہوں. میں نے وہاں بزنس یہ کر رکھا ہے کہ افریقہ کی کانیں کھودتا ہوں اور وہاں سے چاندی نکالتا ہوں, اور میں نے بہت کر رکھا ہے. لاؤ, ہے آپ کے پاس پیسہ؟ ہاں, میں آپ کو آپ کی رقم ہری, آپ کی جمع میرے پاس, ہر مہینے آپ کو میں اتنے 1000 روپے دیتا رہوں گا. 1 لاکھ دو گے تو 7000, 2 لاکھ دو گے تو 14000, 5 لاکھ دو گے تو اتنے آپ کو دیتا رہوں گا. اور اب یہ بیچاری بھولی بھالی قوم, ویسے تو اس کی عقل بہت چلتی ہے, ہر طرف دماغ لگاتا ہے, سوچتا ہے امام صاحب کے کپڑوں پر استری کہاں سے ہوئی ہے. یہ مفتی صاحب نہ کسی مسجد کے امام, نہ کسی مدرسے کے مدرس, پھر یہ اتنا خوبصورت مال کہاں سے ان کے پاس آیا, اس کا حساب لگائے گا. یہ گھڑی سیکو 5 کی ان کے پاس کہاں سے آئی ہے, اس کی قیمت کیا ہوگی. یہ جو کپڑے پہن کر آئے ہیں, یہ کپڑے اتنے قیمتی ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں. جیب میں ایک موبائل بھی رکھا ہوا ہے, یہ اچھی خاصی قیمت کا ہوگا. آخر یہ ہوتا کیا ہے, ادھر خوب حساب لگائے گا. مگر جب ایسا کوئی بہروپیہ, ایسا کوئی ٹھگ آج کے زمانے میں, چاہے وہ ٹوپی اور داڑھی ہی لگائے ہوئے ہو, اس سے نہیں پوچھے گا ذرا بتا تو صحیح, تو اتنا بڑا کاروباری ہے اور ہم سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے. لو صاحب بتاؤں گا نہیں, باپ کو بھی نہیں بتا رہا ہے, بیوی کو نہیں بتا رہا, دوستوں کو نہیں بتا رہا. اور قرآن پڑھنے والا, ہاں سچائیاں بیان کر رہا ہوں, قرآن پڑھنے والا, قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اگر تم کوئی قرضداری کا, دینداری کا, لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اسے لکھ لیا, بغیر لکھے مت کرو. اور لکھنے والوں سے کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور یہ جو لکھنے والا ہے یہ انصاف سے ان کو لکھ کر کے دے.
آج ہمیں لکھنے اور پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. ارے صاحب یہ قرضہ لے رہے ہیں تو آپ مجھ پہ یقین نہیں کرتے, آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے, اسٹامپ پر لکھوانا چاہتے ہو. ارے یہ میں اعتماد کی بات نہیں کر رہا, وہ رب دو جہاں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تم اگر یہ ایسا کرو تو لکھ لیا کرو. وہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے کہہ رہا ہے اگر تم ایسا کرو تو لکھ لیا کرو. قرآن کی یہ حافظ بیٹھے ہیں, سب سے بڑی آیت ہے, سب سے بڑی آیت کہ اگر یہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اسے لکھ لیا کرو, اور اس لکھنے کے موقع پر 2 گواہ اپنے میں سے بنا لیا کرو. اگر 2 گواہ مرد نہ ملے تو 2 عورتیں اور 1 مرد جمع کر لیا کرو تاکہ کل وصول تو کر سکو. مگر ہم کرتے ہیں نہیں, دے دیا اور یہ حضرت چمپت ہو گئے سارا کا سارا لے کر, اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے, کر لو کارروائی. غیر مسلم قومیں, بینک ہو یا ان کی کمپنیز ہوں, بنیے ہوں یا کوئی اور کاروبار کرنے والے, پہلے کورٹ چلیں گے, کچہری چلیں گے, بینامہ لکھا جائے گا, معاہدہ بہ لکھا جائے گا, چیک سے پیمنٹ آپ کریں گے, اتنی پیمنٹ آپ کو یہ دینی ہوگی تاکہ کل یہ بے ایمان, یہ جھوٹا, یہ لٹیرا, یہ غاصب, یہ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والا اگر کبھی فرار ہونا چاہے تو کم سے کم کورٹ میں مقدمہ تو کیا جا سکے, کم سے کم اپنی وصول یابی تو کی جا سکے. یہاں ساری چالاکی ختم ہو جاتی ہے, اور جب چڑیاں کھیت چگ جاتی ہیں تو بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہ حضرت حضور, حضور والا, جناب والا, اپنے ہی پیسوں کے لیے ہاتھ پیر جوڑتے پھر رہے ہیں. اور وہ اٹھا کر کے دھمکی دے رہا ہے, وکیل سے نوٹس بھجوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اچھا مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہے ہو, یہ بھی ایک دفعہ بن جاتی ہے, اگر غم سے گھٹ کر میں مر گیا تو تمہارے خلاف کیس ہو جائے گا. بھائی لوگ پیسے بھی دیے اور کیس کے ڈر سے بھی گھر میں بیٹھے. قرآن اور حدیث پر ہم عمل نہیں کر رہے, اس کی سزائیں اس دنیا میں بھی ہم بھگت رہے ہیں, اور آخرت میں تو اللہ ہی جانے کہ ہمیں وہ کتنی سزائیں بھگتنی ہیں. تو میں نے بنیاد یہاں سے شروع کری کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, عملاً حقیقتاً ہم مسلمان نہیں ہیں, ورنہ ہماری پاکیزگی کے نظام کو دیکھ کر دنیا متاثر ہو جاتی اور ہم دنیا کو بتا کر یہ کہتے کہ آؤ آؤ ذرا دیکھو تمہارے چہروں سے ہمارے جوتے صاف ہیں, اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو کہا ہے دن میں 5 مرتبہ تمہیں وضو کرنا ہے, اور وضو میں چہرہ, ہاتھ, پیر دھونے ہیں تمہیں. تو جو 5 مرتبہ وضو کرتا ہو ظاہر ہے کہ اس کا چہرہ چمکے گا کہ نہیں چمکے گا, اور یہ چہرہ محض دنیا ہی میں نہیں چمکے گا. اس وضو کی بنیاد پر قیامت میں یہ وضو کے اعضاء میرے اور آپ کے ہاتھ اور پیر اور چہرہ اور پیشانی اس طرح چمکے گی جس طرح چتکبرے گھوڑے پر سفیدی کا دھبا دور سے نظر آتا ہے. صحابہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول ہزاروں امتیں ہوں گی, لاکھوں لوگ ہوں گے, لاکھوں نبیوں کی امتیں ہوں گی, آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے, آپ ہمیں کیسے جانیں گے یہ میرا امتی ہے, آپ کیسے ہماری سفارش کریں گے, آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کی 2 پہچانیں ہوں گی, ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وضو کے اعضاء کو 14ویں رات کی چاند کی طرح نور عطا کرے گا, اور دوسرے ان کی ننھی منی اولادیں جو بچپن میں انتقال کر گئی ہیں, جیسے بچہ دنیا میں باپ کے آگے آگے بھاگتا نظر آتا ہے, ایسے ہی آخرت میں وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے. یہ میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے, میں پہچان لوں گا یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے, اور اس کے بعد میں تمہاری سفارش کے لیے تیار ہوں. لیکن اب ہم وضو کرنے تیار ہیں, ارے بھائی پانی میں بھی ذرا سی تنگی ہو رہی ہے جبکہ برابر میں نہر بہ رہی ہے, وہ ٹیشو پیپر لے آؤ. دیکھتا ہوں میں بڑی بڑی مجلسوں میں ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے, کھانے کے لیے پانی نہیں, وہ ٹیشو پیپر. ارے نادانو, تمہارے نبی نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا, ہاتھ پوچھنے کا حکم نہیں دیا. کھانے میں لگی ہوئی انگلیاں
جو کھانے کا ذائقہ ہے انہیں چاٹنے کا زبان سے حکم دیا، ٹیشو پیپر سے صاف کرنے کا حکم نہیں دیا، اور اس کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت، اور ہر سنت میں حکمت چھپی ہے۔ جب کورونا آیا تو کیوں دھو رہے تھے؟ ساری دنیا رسول اللہ کی سنت پہ چل رہی تھی، یہ کورونا کا وائرس آ جائے گا، اگر کوئی قریب آئے تو ہاتھ دھو، دوپہر کو ہاتھ دھو، شام کو ہاتھ دھو۔ میرے نبی کی سنت کو کورونا نے کہا 1400 سال برس پہلے محمد رسول اللہ جیسا جو ڈاکٹر دنیا میں آیا، جو حکیم دنیا میں آیا، اگر اس کی باتوں پر چلنے لگو گے تو بیماریاں تم تک نہیں پہنچیں گی۔ مگر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے انگریز لارڈ بہادر کو ایک یوٹیوب پر اور ایک کلپ میں یہ دیکھا تھا کہ وہ قوم لندن میں اور امریکہ میں پانی استعمال نہیں کرتی، وہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتی، تو میں ان کی نقل نہ کروں؟ ارے نادانو، وہ ٹیشو پیپر اس لیے صاف کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پانی ہے ہی نہیں، وہاں ٹھنڈک اتنی ہے، ٹھنڈک اتنی ہے کہ 3-4 مہینے کے علاوہ ٹھنڈ سے ان کے جسم گل جائیں، تو وہ ٹیشو پیپر کا استعمال ہر چیز کے لیے کر لیتے ہیں۔ تو ان کی نقل کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہو وضع میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری خوشیاں ہوں یا غم، سنت نظر نہیں آتی، نبی سے عشق نظر نہیں آتا، نبی سے پیار نظر نہیں آتا۔ جو انگریز کرے گا وہی ہم کریں گے، اور گالیاں پھر انگریزوں کو بکنے دو۔ میں سعودی عرب میں گیا عمرے کے لیے کسی دور میں، ارے صاحب مسجد میں جو دیکھا تو ٹیشو پیپر کے ڈبے ہر ٹیبل پر سامنے رکھے ہوئے، یہ ٹیشو پیپر، وہ ٹیشو پیپر، یہ ٹیشو پیپر۔ کیوں؟ کسی حضرت والا کو تو وہ اس کو ناک بھی ذرا صاف کرنی ہے، اور وہاں پر اس میں ڈسٹ بن بھی رکھی ہے، تھوڑا سا تھوک آیا تو وہ بھی اس کے لیے ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے، وہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ حال ہے۔ اگر اس ٹیشو پیپر کا پیسہ ہی یہ مالدار بچا لیں اور کسی غریب بیوہ پر خرچ کر دیں، کسی یتیم پر خرچ کر دیں، خدا کی قسم اس کے یہاں 2 وقت کا چولہا جل سکتا ہے، اور کسی غریب کے بچے کی پرورش ہو سکتی ہے، کسی بیمار کو دوا مل سکتی ہے۔ مگر ہے ہمارا پیسہ فضولیات پر خرچ کرنے کے لیے، ہے اپنے پیسے کو فضول خرچ کرنے والوں، تمہارے نبی نے فضول پانی بہانے کو بھی منع کیا ہے، صحیح معنی میں استعمال کرو، اور کہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم جو ہے اپنی مال کو کسی ایسی جگہ پہ خرچ مت کرو جہاں پر جو گناہ کی جگہ ہے، فضول خرچی ہے، وہاں مال خرچ مت کریے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ چھوٹی اور بنیادی باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ اونچی باتیں تو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، کہو گے یہ تو فلائٹ سے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں آج یاد کر لیجئے۔ یہ مدرسے ابھی بھی آپ کے لیے بہت کچھ ہیں، یہ انسان کو انسان بنا رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو حیوانیت کی زندگی گزارنے سے انسانیت کے مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ ان کی قدر کر لیجئے تو حساب امام کی تنخواہ کا، حساب مؤذن کی تنخواہ کا، حساب ہم جیسے لوگوں کی تنخواہ کا، مگر میں آپ کو حساب بتا دوں تو آپ بالکل مان جاؤ گے کہ واہ، یہ ہم نے اپنی روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ تم کسی کمپنی میں کام کرنے لگو تو کمپنی آپ کو تنخواہ بھی دیتی ہے، کمپنی آپ کو گاڑی بھی دیتی ہے، کمپنی آپ کو ڈرائیور بھی دیتی ہے، کمپنی آپ کو پیٹرول بھی دیتی ہے، کمپنی آپ کو الاؤنس بھی دیتی ہے، کمپنی آپ کو بیماری میں علاج کے لیے روپے اور سرکاری پیسہ بھی ملتا ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لیا ہے۔ آپ کہو گے یہ رومال کہاں سے آیا ہے؟ یہ درویش پور میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو بچے سعودیہ میں کام کرتے ہیں، چند دنوں پہلے یہ انہوں نے دیا ہے۔ یہ چشمہ میں احمد آباد گیا تھا تو وہاں
شہزاد نام کا ایک نوجوان ہے جس کی چشمے کی دکان ہے، یہ اس نے دیا تھا۔ یہ جو ہاتھ میں گھڑی باندھے ہوئے ہوں، یہ سیلم پور میں ہمارے ایک دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کی خدمت کا جذبہ کیا ہے۔ وہ حج پر گئے تھے، بھائی سلیم ان کا نام ہے، یہ گھڑی انہوں نے دی ہے۔ یہ جو جیب میں میرے پین لگا ہوا ہے، یہ پین مجھے ریحان نام کے ایک عالم دین نے دیا ہے۔ یہ کپڑے جو آپ کے سامنے پہنے ہوئے ہوں، یہ بھی کسی اور کے دیے ہوئے ہیں۔ سر سے لے کے پیر تک جو میرے پاس چیزیں ہیں، یہ میری قوم کی ہیں۔ کل میں احمد آباد سے اور میں وہاں سے لوٹا ہوں پارنپور سے، جہاں سے 4 جوڑی کپڑا انہوں نے مجھے ہدیے اور تحفے میں دے دیا ہے۔ تو مجھے دکان پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم یہ حساب لگاؤ گے کہ مفتی صاحب کی جیب کتنی گرم؟ یہ حساب آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظامات کرتا ہے، لہذا اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اگر پرندوں کی طرح ہو جائے، تمہارا ایمان اگر پرندوں جیسا ہو جائے تو تمہیں بن کمائے روزی ملے گی۔ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ان کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم کمزور ایمان والے سوچتے ہیں آج یہ پیسہ خرچ ہو گیا تو کل کہاں سے آئے گا؟ اگر یہ زمین ہماری بک گئی تو کہاں سے آئے گا؟ یہ دوسروں کا مال ہڑپنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مال واپس کر دیا، اپنی زمین بیچ کر، اپنی پراپرٹی بیچ کر، اپنی کار، اپنی گاڑی بیچ کر اور اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر، تو کل کہاں سے آئے گا؟ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہوتا، مقروض ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر جب اپنا گرماسو ٹپکا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں راتوں رات اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے۔ اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا۔ اے یہاں تک تقریر سننے والوں، آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم 100% مسلمان بن کر زمین پر دکھا دیں۔ بٹیا کی شادی میں اور بیٹے کے نکاح پر سونا خریدنے جاتے ہو تو کتنا گھستے ہو اسے سنار کو، یہ کون سا سونا ہے، کتنے کیرٹ کا ہے، بعد میں بیچیں گے تو کتنے کا ہوگا، یہ کتنا اس میں نقصان ہوگا، اس چاندی میں میل کتنا ہے۔ ایک ایک چیز کو جا کر کے تلاش کرتے ہیں۔ ڈبل بیڈ خریدنے کے لیے جائیں تو یہ شیشم کا ہے، ساگون کا ہے، کون سی لکڑی کا ہے، نیم کا ہے، بکان کا ہے، یہ کون سی لکڑی کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ اور جو کھرا ہوتا ہے، اوریجنل ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی اوریجنل ہی ہوتی ہے، بعد میں بھی اس پہ میل نہیں چڑھتا۔ اگر آج کی تاریخ میں مسلمان اوریجنل ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند ہو اور تم ہی عزت والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھے۔ لیکن اگر تمہارا ایمان کمزور ہے تو تمہارے پہاڑوں میں چاہے پیٹرول کے کنویں اور خزانے کیوں نہ ہو، اور چاہے تمہارے پہاڑوں میں سونے کی کانیں اور سونے کا خزانہ کیوں نہ ہو، تمہارے پاس میں بیت اللہ کی چابیاں کیوں نہ ہوں، لیکن تم ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اور پیشاب کے بعد استنجا نہ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے سامنے نمستک کرو گے، سجدے کرو گے، تلوے چاٹو گے، اور تم یہ سمجھو گے کہ ہماری حکمرانی انہی کے دم پر ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔ جس دن لارڈ بہادر نے ہماری طرف سے نظر ٹیڑھی کی، اس دن ہماری حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا، اس کی نظر میں حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، عہدے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم وہ گدڑی سی رہا ہوگا، گدڑی پہن رہا ہوگا،
पैबंद के कपड़े उसके जिस्म पर लगे हुए होंगे और शाहाने किसरा और कैसर और दुनिया की सल्तनत के बादशाह उसकी चौखट पे जाकर के इजाजत और हाजिरी मांग रहे होंगे कि काश हमें मुलाकात का मौका दे। ये तारीख आपकी रही है, इसे पढ़ो, इसे याद रखो। कहां थे और कहां पहुंच गए, किस जगह थे और किस मकाम पर हम पहुंच गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्म, कुरान के सिर्फ नक्श रह जाएंगे जैसे आज हमारे पास रखे हुए हैं, पढ़ते हैं मगर अमल नहीं करते। और आगे फरमाया तीसरी बात, मसाजिदुहुम आमिरा, उनकी मस्जिदें भरी हुई होंगी, आबाद होंगी। वहिया खराबुम मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। हिदायत से खाली मस्जिदें भरी हुई नजर आ रही हैं। अभी हमने जुमे की नमाज पढ़ी, मसूरी में भरी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में नमाज पढ़ने के जाइए तो भरी हुई नजर आ रही है, मगर हाल क्या है वहां जरा देखिए। जो नमाजी हैं, कोई नमाज में चोरी का हिसाब लगा रहा है, कोई नमाज में डाके का हिसाब लगा रहा है, कोई नमाज में किसी लड़की के तस्वुर में जिना के मनाजिर अपने दिमाग में घुमा रहा है। और हाल क्या है वहां, मिंबरों मेहराब खामोश हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद से आवाज़ें हक बुलंद होती नजर नहीं आ रही, और फिर मस्जिदें बैठी हुई हैं। ये मस्जिद हनाफियों की है, ये मस्जिद सलाफियों की है, फिर ये मस्जिद हनाफियों में देवबंदियों की है, ये मस्जिद बरेलवियों की है, ये मस्जिद जमात इस्लामी की है, ये मस्जिद अहले हदीस की है। और जब उसकी मेहराब पर जुमे के दिन वो इमाम खड़ा होगा तो वो बात कुरान की नहीं कर रहा, हदीस की नहीं कर रहा, सहाबा की बात नहीं कर रहा, वो उम्मत के गम की बात नहीं कर रहा, वो मिस्कीनों और यतीमों की बात नहीं कर रहा, वो बेवाओं और फकीरों की बात नहीं कर रहा, वो ज़कात निकालने और न निकालने की बात नहीं कर रहा। अगर बरेलियों की मस्जिद में जाकर के जुमा पढ़ लो तो उसकी जबान तड़तड़ाहट के साथ चल रही है। देवबंदी यूं होता है और यूं होता है, इनके बाप ये थे, अशरफ अली थानवी ये थे, रशीद अहमद गंगोही ये थे, शाह इस्माइल शहीद ये थे, और कासिम नानौतवी ने ये लिखा है, ऐ मुसलमानों ये बदतरीन फिरका है, ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये गुमराह फिरका है, इनसे निकाह जायज नहीं, इनका ज़बीहा जायज नहीं, इनसे मुसाफा जायज नहीं, जो इनके पीछे नमाज पढ़ ले उसकी नमाज नहीं होगी। ये तकरीरें जुमे की मिंबर पर चल रही हैं। अगर आप अहले हदीस और सल्फियों की मस्जिद में चले जाओ तो वो ये कहेगा कि किताब हमारे पास है, सुन्नत हमारे पास है, हदीस हमारे पास है, ये सब के सब गुमराह हैं, ये सब के सब शिर्क करने वाले हैं, ये सारे के सारे मुक़ल्लिद इमाम अबू हनीफा को रसूल मानने वाले हैं, रसूल की बात की जगह उनकी बात रखने वाले हैं। और जब ज़बान इस नालायक की खुलेगी, इस कमबख्त की खुलेगी, तो ये इस वक्त सऊदी अरब की ताबेदारी करता नजर आएगा, इसलिए कि इसका आका, इसका मौला, इसका बाप और इसका सब कुछ सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब के बादशाहों को खादिमुल हरमैन व शरीफैन कहता नजर आएगा, उन्हें अमीरुल मोमिनीन और उन्हें किताब व सुन्नत की हुकूमत बताता नजर आएगा। वो सऊदी हुकूमत जो जज़ीरतुल अरब में, हरम मोहतरम में, हिजाज मुक़द्दस में शराब को आम कर रही है, वो इस्लामी हुकूमत, कुरान और सुन्नत की हुकूमत कैसे हो सकती है? लानत है ऐसी हुकूमत पर जो मस्जिद में खड़ा होकर इमाम उसकी तारीफ करे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब। जहां एक तरफ उनके पड़ोस में जिनकी सरहदें लगती हैं, वहां नन्हे लाल, नन्हे लख्त जिगर, मासूम जाने, फरिश्तों जैसी मासूम जबानें हैं, तड़प रही हैं, चीख रही है और चिल्ला रही है, आहें सुनी नहीं जाती, फरियादों से दिल थक जाता है। दिल पे हाथ रखकर, ऐ माँ तू सोच, ऐ भाई तू अपने भाई का तस्वुर कर, अगर तेरा भाई भूख से तड़प रहा होगा तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तू नहीं देखेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तू दीवार कूद जाएगा और दीवार कूद करके चोरी कर लेगा और चोरी करके अपने भाई को एक दवा की बोतल देगा, अपने भाई के लिए दूध की एक पैकेट लेकर आएगा, भूल जाएगा मैं चोरी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। माँ होगी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाएगी,
झोली फैला कर कहेगी, ऐ खुदा को राजी करने वालों, ऐ मस्जिद में सजदा करने वालों, ऐ अपने रब को याद करने वालों, मैं दुखियारी, मैं मरज की मारी, मैं बेचारी तुम्हारी याद करने तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है? क्या तुम्हारे पास एक थैला है? क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरे लाल ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। खुदा की कसम, मस्जिद का नमाजी पत्थर दिल भी होगा, शराबी भी होगा, गुनाहगार होगा, चोरी भी होगा, लुटेरा भी होगा, जानी भी होगा, तो 10 रुपए उस औरत के आंसू पर देकर चला आएगा। मगर है बेदिल, पत्थर दिल, यहूदियों से ज्यादा सख्त रखने वालों, तुमने अभी जो पूरी दुनिया को दिखाया है कि तुमने अपनी दौलत से ट्रम्प के खजाने भर दिए, उसके खाली बैंक अकाउंट्स भर दिए, अमीर कतर हो या अमीर कुवैत हो, अमीर सऊदी अरब हो, तुमने उसे फजाओं में शीश महल बना करके दिया है। काश ये रकम मेरी फलस्तीनी बहन को पहुंच जाती, मेरे लाल लख्त जिगर को पहुंच जाती, करबला जैसे है हुसैन के काफले को ये पहुंच जाती, तो शायद अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत की तरफ से इसकी बरकत को कबूल कर ले। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल समी साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब, नाराए तकबीर। ये है वो लोग, वहां का इमाम जो सरकारी इमाम कहलाता है। खुल कर कह रहा हूं इसलिए कि इस दामन में उनके रियाल की जरूरत नहीं है और ना चाहिए। जो उनके रियाल के बंदे हैं वो कहेंगे तुम अरबों को बुरा कह रहे हो, तुम सऊदियों को बुरा कह रहे हो, हाँ हाँ हम अबू जहल को बुरा कहते रहेंगे, वो भी कुरैश से था, हम अबू लहब पर गालियां बकते रहेंगे और तब्बत यदा अबी लहब की तिलावत करते रहेंगे। हालांकि वो नबी का सगा चचा था, हम नबी की सगी चच्ची उम्मे जमील को हम्मालतल हतब, लकड़ियां चुनने वाली, कांटे चुनने वाली, लकड़ियां बीनने वाली कमीनी औरत कहते रहेंगे। हम नहीं डरेंगे किसी से, हमारा रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अगर हम मक्का से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए कि वहां अल्लाह का घर है, अगर हम मदीना से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए कि वहां मेरा रसूल है। लेकिन मदीने में मरने वाले और मदीने में दफन होने वाले और रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले और नबी की क़ियादत में जुमा पढ़ने वाले अब्दुल्ला बिन उबई से मोहब्बत हम मुनाफिक से नहीं करते। यही तो कुरान ने हमें बताया है। हमारा पैमाना यह है कि जो मेरे नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नबी मजलूमों के साथी, नबी यतीमों के साथी, नबी कमजोरों के साथी, नबी गरीबों के साथी, यतीमों का हक लेने वाले। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उठकर सारे के सारे जाते और ट्रम्प का हाथ पकड़कर ये कहते कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज, तुम्हारे एटमी रिएक्टर हो या यूरेनियम बनाने के खजाने, तुम्हारे लॉस एंजल्स की गलियां हो या उसके शहर, तुम्हारे एटमी हथियार हो या तुम्हारी दूसरी कलपुर्जे बनाने वाली मशीनें, उनकी रगों में हमारा पेट्रोल और हमारा खून दौड़ता है। ट्रम्प आओ और जिस तरह तुमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग एक टेलीफोन पर बंद करा दी और दोनों को डांट कर ये कहा ठहरो, मैं तुम्हारा उस्ताद ये कह रहा हूं कि ये जंग 4 दिन से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए और तुम्हारी फौजें जो बैरक से बाहर आई हैं वो बैरकों में चली जानी चाहिए। तुम्हारे तैयारे जो इधर उधर मंडला रहे हैं वो मंडलाए नहीं बल्कि अपने मकामात पर पहुंच जाने चाहिए। 2 एटमी मुल्क आपस में जो 50-70 साल से एक दूसरे से टकरा रहे हैं ठंडे हो गए ट्रम्प की एक आवाज पर। खुदा की कसम, ये अरब हुक्मरान, ये टर्की के हुक्मरान, ये पाकिस्तान का हुक्मरान, ये बांग्लादेश का हुक्मरान, ये तमाम के तमाम अगर ट्रम्प का हाथ पकड़कर ये कहते कि हम कभी भी मुआहदे इब्राहिमी पर दस्तखत नहीं करेंगे जब तक हमारे बच्चों के लिए रुके हुए ट्रक जारी नहीं कर दिए जाते, जब तक हमारे ये ट्रक पानी के वहां नहीं पहुंचा दिए जाते, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे सामने मगर पानी, रिस और भूख और खुराक का मुतालबा तो कर सकते हैं। तुम ही ने एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाई है, तुम ही ने अक़वाम
متحدہ بنائی ہے, جس کو ہم نے 1945 میں تسلیم کیا ہوا ہے, تو کم سے کم ہمارے بچوں کو پانی تو دے دو. ہم تم سے لڑنے والوں کے بارے میں نہیں کہتے کہ مت مارو, ہم تم سے حماس کے بارے میں نہیں کہتے کہ ان کو تم مت چھوڑو, ہم تو تم سے ان بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں دنیا کا کون سا قانون ہے, دنیا کا کون سا نظام ہے, کون سا دھرم ہے, کون سا مذہب ہے, کون سا آئین ہے, کون سا دستور ہے. یہ جنگل کا بھی قانون ہے کہ جنگل میں بھی بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن یہ کون سی قوم ہے جو ان پر ننھے منھے معصوموں پر بھی رحم نہیں کھا رہی ہے. علاج کے لیے دوا نہیں ہے, علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے, زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں مگر مرہم نہیں ہے, سینے کے لیے تاگا نہیں ہے, بے ہوش کرنے والی دوائیاں نہیں ہے. یہ وہ آج کے عرب جو جن کا مکروہ چہرہ تمہارے سامنے ہے. یہ اگر حضرت علی کی اولاد ہوتے, خدا کی قسم ان کا کردار حسینی ہوتا, ان کا کردار حضرت حسن جیسا ہوتا. اگر یہ عثمان غنی کے اولادیں ہوتے تو ان کا کردار وہ ہوتا جو حضرت عثمان کا تھا. انہوں نے پورے مدینہ کے لیے پانی کے کنویں کو وقف کر دیا تھا. اگر یہ ابو بکر صدیق کی اولادیں ہوتے تو ان کا کردار وہ ہوتا جو انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کیا تھا اور اپنی دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی. خدا کی قسم اگر یہ حرب بن امیہ کی اولاد بھی ہوتے تو ان کا یہ کردار نہیں ہوتا. اب جانچو تم شجرہ ان کا ڈھونڈو کہ یہ اولاد ہے کس کی. بس میرے عزیزوں,